Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. I welcome you to lecture number 7 of the series. In this lecture we are going to discuss about lesson number 3 from book 1. Well gentlemen, the lesson is titled As Dark They Were and Golden Eyed, written by Ray Bradbury. Dear students, in this lesson we will try to concentrate on 3 important elements. First, the translation of important paragraphs, then the MCQs or multiple choice questions, last but not the least, its vocabulary. From this brief introduction so far, you would have come to know the important features of the lesson that we need to focus on. Well gentlemen, before I move on to translation, I would like to give you in brief the background of the story. اور اس کے لیے مجھے اردو کا سہارا لینا پڑے گا. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹائٹل ہے ڈارک دے ور اینڈ گولڈن آئیڈ، جس کا اردو میں مفہوم بنتا ہے سیاہ رنگت اور سنہری آنکھوں والے لوگ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیاہ رنگت اور سنہری آنکھوں والے لوگ کون تھے؟ انفیکٹ یہ زمین کے رہنے والے لوگ تھے جو کہ زمین پر جنگ چھڑنے کے خوف سے خود کو محفوظ بنانے کے لیے مریخ کا سفر کرتے ہیں. اور آپ کو یہ بڑی اچھی طرح سے علم ہے کہ انسان اپنے نیچرل ہیبیٹیٹ میں ہی سروائیو کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی سروائیول کہیں بھی ممکن نہیں ہے. تو یقیناً وہاں کا ایٹماسفیئر اور انوائرمنٹ جو تھا اس کے ان پر منفی اثرات ہونے تھے. جب یہ وہاں پر لینڈ کیے تو انہیں فوراً ہی احساس ہو گیا کہ یہ ان کے رہنے کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی رنگت بدل گئی، بالکل سیاہ ہو گئے اور ان کی آنکھوں کا رنگ بھی سنہری ہو گیا، اور آہستہ آہستہ یہ لوگ اپنی یادداشت بھی کھونے لگے. ایک وقت ایسا آیا کہ یہ نہ صرف اپنی یادداشت کھو چکے تھے بلکہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور کیسے مریخ تک پہنچے. جو دوسرا کویسچن اس لیسن میں ڈسکس کیا گیا ہے، رادر جس کو ریڈیکیول کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جنگ کے خطرے سے بچنے کے لیے مریخ تک کا سفر کرنے کو تو تیار ہے، لیکن جنگ کے خطرے کو ٹالنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں. یہی بنیادی آئیڈیا جو ہے اس لیسن میں ریڈیکیول کیا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی کوششیں جنگ کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اور اس کو بالکل ختم کرنے کے لیے استعمال کریں، ہم صرف یہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون سی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر جنگ لگنے کی صورت میں ہم محفوظ ہوں گے. Well gentlemen, we are going to start translation of the first paragraph from lesson number 3. Let me tell you that invariably all the first paragraphs of all the lessons happen to be very important ones. So let's get started with the translation. The rocket metal cooled in the meadow winds. راکٹ کی دات سبززار کی ہواؤں میں ٹھنڈی ہو گئی. ونڈس آپ جانتے ہیں ہواؤں کو کہتے ہیں، میڈو کے معنی سبززار یا چراگاہ کے ہوتے ہیں. کول بیسیکلی ایک ایڈجیکٹو ہے جس کو یہاں ورب بنا کر پیش کیا گیا ہے. سو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی دا راکٹ میٹل کولڈ ان دا میڈو ونڈس. سبززار کی ہواؤں میں راکٹ کی دات ٹھنڈی پڑ گئی. اٹس لیڈ گیو اے بلجنگ پاپ. اس کے دروازہ کھلنے سے زوردار دھماکے کی آواز پیدا ہوئی. لیڈ کے معنی یہاں پر دروازے کے ہیں، ڈور کے ہیں. لیڈ بیسیکلی کسی بھی چیز پر دیے گئے کور کو بھی کہتے ہیں. بلجنگ پاپ کسی بھی سڈن ایکسپلوسو ساؤنڈ کو کہا جاتا ہے. اٹس لیڈ گیو اے بلجنگ پاپ. اس کے دروازہ کھلنے سے زوردار دھماکے کی آواز پیدا ہوئی. From its clock interior stepped a man, a woman and 3 children. اس کے گڑیال نما کمرے سے ایک مرد
ایک عورت اور 3 بچے باہر آئے. The other passengers whirled away across the Martian meadow. دوسرے مسافر مریخ کے سبزہ زاروں میں ادھر ادھر گھومنے لگے. Leaving the man alone among his family. آدمی کو اپنے خاندان کے ساتھ اکیلا چھوڑتے ہوئے. whirl یہ لفظ آپ نے لیسن نمبر 1 میں بھی پڑھا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اسپن کرنا, روٹیٹ کرنا, ادھر ادھر گھومنا. The other passengers whirled away across the Martian meadow. دوسرے مسافر مریخ کے سبزہ زاروں میں ادھر ادھر گھومنے لگے. Leaving the man alone among his family. آدمی کو اپنے خاندان کے ساتھ اکیلا چھوڑتے ہوئے. The man felt his hair flutter. آدمی نے اپنے بالوں کو پھڑپھڑاتے ہوئے محسوس کیا. And the tissues of his body draw tight. اور اپنے جسم کے پٹھوں کو اکڑتے ہوئے. As if he were standing at the center of a vacuum. جیسا کہ وہ خلا کے درمیان کھڑا ہو. His wife before him seemed almost to whirl away in smoke. اس کے سامنے اس کی بیوی تقریباً ایسے محسوس ہوئی جیسے دھوئیں میں چکر کھانے والی ہو. whirl away کا مطلب ہوتا ہے چکر کھانا, گھومنا. The children, small seeds, بچے جو کہ چھوٹے بیجوں کی طرح تھے. might at any instant be sown to all the Martian climes. انہیں کسی بھی لمحے مریخ کی آب و ہوا میں بویا جا سکتا تھا. کلائمیٹ کو کہتے ہیں, ایٹماسفیئر کو کہتے ہیں, انوائرمنٹ کو کہتے ہیں, فضا کو کہتے ہیں, آب و ہوا کو کہتے ہیں. The children, small seeds, بچے جو کہ چھوٹے بیجوں کی طرح تھے. might at any instant be sown to all the Martian climes. انہیں مریخ کے آب و ہوا میں کسی بھی لمحے بویا جا سکتا تھا. Next one is a very very important paragraph. The wind blew as if to flake away their identities. flake basically noun ہے لیکن یہاں پر یہ verb کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے small particles. identities شناخت کو کہتے ہیں. The wind blew, ہوا ایسے چلی as if to flake away their identities, جیسے وہ ان کی شناخت کو ذرات کی طرح لے اڑے. At any moment the Martian air might draw his soul from him. کسی بھی لمحے مریخ کی ہوا اس کے جسم سے اس کی روح کو نکال سکتی تھی. As marrow comes from a white bone, جیسا کہ سفید ہڈی سے مواد باہر آ جاتا ہے. میرو ایک سٹکی فلوئڈ ہوتا ہے جو کہ انسان کی ہڈیوں میں پایا جاتا ہے. He felt submerged in a chemical. اس نے خود کو ایک کیمیائی مرکب میں ڈوبے ہوئے محسوس کیا. Submerged کے معنی ہوتے ہیں ڈوبے ہوئے ہونا, غرق ہونا, غوطہ زن ہونا. کیمیکل کو اردو میں کہیں گے کیمیائی مرکب. اس نے خود کو ایک کیمیائی مرکب میں ڈوبے ہوئے محسوس کیا. That could dissolve his intellect, جو اس کی ذہانت کو تحلیل کر سکتا تھا. And burn away his past, اور اس کے ماضی کو جلا سکتا تھا. انٹلیکٹ ذہانت کو کہتے ہیں. ڈیزالو کا مطلب ہوتا ہے تحلیل کرنا یا کم کرنا. They looked at the Martian hills that time had worn with the crushing pressure of years. انہوں نے مریخ کے پہاڑوں کی طرف دیکھا جن کو وقت کے بے پناہ دباؤ نے تباہ کر دیا تھا. They looked at the Martian hills. انہوں نے مریخ کے پہاڑوں کی طرف دیکھا. That time had worn, جن کو وقت نے تباہ کر دیا تھا. With crushing pressure of years, سال ہا سال کے بے پناہ دباؤ کی وجہ سے. They saw the old cities. انہوں نے پرانے شہروں کو دیکھا. Lost in their meadows, جو اپنے سبزہ زاروں میں گم تھے. Lying like children's delicate bones, جو بچوں کی نازک ہڈیوں کی طرح پڑے ہوئے تھے. Among the blowing lakes of grass, گھاس کی بہتی ہوئی ندیوں کے درمیان. اب یہاں پر یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بہتی ہوئی گھاس کی ندیاں کیا چیز ہوتی ہے. جس طرح پانی جو بہتا ہے تو وہ پانی کی ندی تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن گھاس کی ندی سے کیا مراد ہے. وسیع و عریض کھلے میدانوں میں جب گھاس بہت لمبی ہو جاتی ہے اور وہاں تیز ہوا چلتی ہے تو وہ اس طرح سے ویو کرتی ہے جیسا کہ پانی میں لہریں ویو کرتی ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ they saw the old cities, انہوں نے پرانے شہروں کو دیکھا. Lost in their meadows, جو کہ اپنے سبزہ زاروں میں گم تھے. Lying like children's delicate bone, بچوں کی نازک ہڈیوں کی طرح پڑے ہوئے تھے. Among the blowing lakes of grass, گھاس کی بہتی ہوئی ندیوں کے درمیان. Now I would translate the first paragraph on page number 19. Well, یہ ٹرانسلیشن کے لیے میں بھی اتنا امپورٹنٹ نہ ہو, بٹ اس میں بہت امپورٹنٹ ووکیبلری ہے جس کے معنی آپ کو آنے چاہیے, اس لیے میں آپ کی آسانی کے لیے اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. نان سینس, احمقانہ بات, بیوقوفانہ بات. مسٹر بٹرنگ لکڈ آؤٹ آف دا ونڈوز, مسٹر بٹرنگ نے کھڑکیوں کے باہر دیکھا. وی آر کلین ڈیسنٹ پیپل, ہم صاف ستھرے اور مہذب لوگ ہیں. ہی لکڈ ایٹ ہز چلڈرن, اس نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا. All dead cities have some kind of ghosts in them. تمام مردہ شہروں میں کسی نہ کسی قسم کی کوئی بدروحیں ہوتی ہیں. Memories, میرا مطلب ہے یادیں. He stared at the hills. اس نے پہاڑوں کی طرف غور سے دیکھا. You see a staircase and you wonder what the Martian looked like climbing it.
آپ ایک سیڑھی کو دیکھتے ہیں اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ مریخ کے لوگ ان سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے کیسے دکھائی دیتے ہوں گے. یو سی دا مارشین پینٹنگ اینڈ یو ونڈر واٹ دا پینٹر واز لائک. آپ مریخ کے لوگوں کی بنائی ہوئی تصاویر دیکھتے ہیں اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ مصور کس طرح کا ہوگا. یو میک اے لٹل گوسٹ ان یور مائنڈ. آپ اپنے دماغ میں ایک چھوٹی سی شکل بناتے ہیں. میموری میرا مطلب ہے ایک یادداشت. اٹس کوائٹ نیچرل. یہ بہت فطری بات ہے. امیجنیشن یہ تخیلات. ہی اسٹاپڈ. وہ رکا. یو ہیونٹ بین پرولنگ اپ ان دوز روئنس. تم ان کھنڈرات میں آوارہ گردی نہیں کرتے رہے. تو پرول اپ ایک بہت امپورٹنٹ ایڈیم ہے, ورڈ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے آوارہ گردی کرنا, مٹر گشت کرنا, بلا مقصد ادھر ادھر گھومنا. یو ہیو ناٹ بین پرولنگ اپ ان دوز روئنس. تم ان کھنڈرات میں مٹر گشت نہیں کرتے رہے ہو, آوارہ گردی نہیں کرتے رہے ہو. Well, gentlemen, in this slide I'm going to translate a paragraph from second to bottom. This is a very important paragraph. In fact, last year it was there in the board exams, so I would request you to listen very carefully. Summer burned the canals dry. گرمیوں نے جلا کر نہروں کو خشک کر دیا. Summer moved like flames upon the meadows. گرمیاں شعلوں کی طرح سبزہ زاروں کے اوپر سے گزریں. In the empty earth settlement, زمین کی اس خالی نو آبادی میں, the painted houses flaked and peeled. رنگ کیے ہوئے گھر ذرات کی طرح اکھڑ گئے. Rubber tires upon which children had swung in backyards. ربڑ کے وہ ٹائر جن پر بچے صحن میں جھولا جھولتے تھے. hung suspended like stopped clock pendulum. رکے ہوئے گھڑیال کے پینڈولم کی طرح لٹکے ہوئے تھے. in the blazing air. اس تپتی ہوئی ہوا میں. I repeat. summer burned the canals dry. گرمیوں نے جلا کر نہروں کو خشک کر دیا. summer moved like flame upon the meadows. گرمیاں شعلوں کی طرح سے سبزہ زاروں پر سے گزریں. in the empty earth settlement, زمین کی اس خالی نو آبادی میں, the painted houses flaked and peeled. رنگ کیے ہوئے گھر ذرات کی طرح اکھڑ گئے. rubber tires upon which children had swung in backyards. ربڑ کے وہ ٹائر جن پر بچے صحن میں جھولا جھولتے تھے. hung suspended like stopped clock pendulum in the blazing air. تپتی ہوئی ہوا میں رکے ہوئے گھڑیال کے پینڈولم کی طرح لٹکے ہوئے تھے. Well, gentlemen, I missed an important paragraph of translation, so I have to add another slide to the presentation. There is a paragraph on page number 19 in the middle of the page. At the middle of the page, I would request you to please look and listen very carefully. I'm going to translate it. For a long time there was only the sound of the wind in the late afternoon. بعد دوپہر تک وہاں صرف اور صرف ہوا کی آواز تھی. alone thought bittering اکیلا سوچتا رہا. only 1,000 of us here. ہم میں سے صرف 1,000 لوگ یہاں ہیں. no way back. no way. واپسی کا کوئی رستہ نہیں. ہرگز کوئی رستہ نہیں. sweat poured out from his face and his hands and his body. پسینہ اس کے چہرے, اس کے ہاتھوں اور اس کے جسم سے نمودار ہونے لگا. He was drenched in the hotness of his fear. وہ اپنے خوف کی شدت سے پسینے میں شرابور ہو گیا, پسینے میں بھیگ گیا. ڈرنچ کے معنی ہوتے ہیں بھیگ جانا, شرابور ہو جانا. hotness of his fear, خوف کی شدت کی وجہ سے, خوف کی گرمی کی وجہ سے. He wanted to strike Laura. وہ لورا کو تھپڑ مارنا چاہتا تھا. cried. وہ چلایا. No, you are lying. نہیں, تم جھوٹ بول رہی ہو. The rockets will come back. راکٹ ضرور واپس آئیں گے. Instead, اس کی بجائے he stroked Laura's head against him. اس نے لورا کے سر کو اپنے جسم کے ساتھ لگایا and said, the rockets will get through someday. کسی نہ کسی طرح راکٹ کسی دن ضرور آئیں گے. I repeat it. Please listen. For a long time there was only the sound of the wind in the late afternoon. بعد دوپہر تک وہاں صرف اور صرف ہوا کی آواز تھی. alone thought bittering اکیلے بیٹھا سوچتا رہا. only 1,000 of us here. ہم میں سے صرف 1,000 لوگ یہاں ہیں.
नो वे बैक, नो वे, नो वे, वापसी का कोई रास्ता नहीं, हरगिज़ कोई रास्ता नहीं. Sweat poured out from his face and his hands and his body. पसीना उसके चेहरे, उसके हाथों और उसके जिस्म से नमूदार होने लगा, ज़ाहिर होने लगा. He was drenched in the hotness of his fear. वो अपने खौफ की गर्मी की वजह से पसीने में भीग गया. ड्रेंच का मतलब होता है भीग जाना, शराबूर हो जाना. He wanted to strike Laura. वो लॉरा को थप्पड़ मारना चाहता था. Cried. वो चिल्लाया, No, you are lying. नहीं, तुम झूठ बोल रही हो. The rockets will come back. रॉकेट ज़रूर वापस आएंगे. Instead, he stroked Laura's head against him. इसकी बजाय उसने लॉरा के सर को अपने जिस्म के साथ लगाया and said, और कहा, The rockets will get through someday. किसी न किसी तरह किसी दिन रॉकेट ज़रूर वापस आएंगे. Thank you, gentlemen.